السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ معلوم ہے کہ سال کے رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے، آخری 10 دن اور راتوں کی آمد ہو چکی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس آخری عشرے کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس مناسبت سے کہ آخر اس آخری عشرے کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے، اور اس آخری عشرے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ محنت اللہ کی عبادت میں کیوں کرتے ہیں۔ محترم حضرات، سب سے اہم اور بنیادی وجہ اور سبب اس کا یہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں شب قدر پائی جاتی ہے، لیلۃ القدر، اور اسی رات کی فضیلت پانے کے لیے اور اسی رات کی عبادت کا اجر و ثواب پانے کے لیے اتنی زیادہ محنت کی جاتی ہے، اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اس آخری عشرے میں جاگنے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اور باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے کوئی ایک رات ہے، آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس رات کی کیا خصوصیات ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین، شب قدر یا لیلۃ القدر کے نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر، شب قدر، یعنی قدر و منزلت والی رات، فضیلت والی رات، عزت والی رات، محترم رات، مکرم رات، وہ رات کہ جس کی تکریم ہے، جس کا احترام ہے، جس کی ایک شان ہے، قدر و منزلت ہے، عزت ہے۔ اس لیے کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے شرف، عزت اور منزلت، مرتبہ، رتبہ، درجہ، تو اس لیے اس کا نام شب قدر ہے۔ ایک وجہ یہ ہے شب قدر کو شب قدر کہنے کی۔ شب قدر کتنی عظیم الشان رات ہے اور کتنے شرف والی رات ہے، اس کا اندازہ کئی طرح سے ہم لگا سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ شب قدر کون سی رات ہے ان 10 راتوں میں سے، یا کم سے کم 5 طاق راتوں میں سے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہمیں بتایا نہیں گیا ہے یقینی طور سے۔ یہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور زیادہ امید ہے کہ وہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہی حکمت ہے کہ پوری 10 راتیں مسلمانوں کی عبادت میں گزریں، اور خاص طور سے 5 طاق راتیں، اور اس طرح سے زیادہ نیکی کما سکیں۔ تو شب قدر کتنی عظیم الشان رات ہے، کتنی شرف والی رات ہے، اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت، فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے باضابطہ قرآن مجید میں مکمل ایک سورہ نازل کی گئی، جس کا نام ہے سورہ قدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورہ نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں بھی، سورہ دخان کی شروع کی چند آیتوں میں بھی باضابطہ اس رات کے بارے میں بیان آیا ہے اور اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
تو اس سے اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ باضابطہ قرآن مجید میں مکمل ایک سورہ نازل ہوئی، اور ایک سورہ نازل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسری سورہ میں بھی اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شب قدر کی سب سے اہم فضیلت ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر میں کی جانے والی عبادت کا اجر اور ثواب اور اس کی نیکی 1000 مہینوں کی عبادت کے اجر و ثواب اور نیکی سے بڑھ کر ہے، ان 1000 مہینوں سے کہ جن میں مان لیجئے کہ شب قدر نہ ہو۔ 1000 مہینوں کا مطلب ہوا 83 سال 4 مہینے۔ عام طور سے اکثر و بیشتر لوگ اتنی لمبی عمر بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے صرف ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے کہ انسان اس رات میں اللہ کی عبادت میں محنت کر کے اتنے سالوں کا اجر و ثواب اور نیکی حاصل کر لے۔ تو اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عبادت میں وہ ساری عبادتیں داخل ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس رات میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے صدقہ اور خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، دعائیں ہوں، توبہ اور استغفار ہو، صلہ رحمی ہو، دین کا علم حاصل کرنا ہو، دین کی دعوت دینا ہو، ساری عبادتوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں۔ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ یہ قیام کی رات ہے، اور اس رات کے قیام کے سلسلے میں اور اس کے اجر و ثواب اور نیکی کے سلسلے میں باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص شب قدر میں ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، یعنی رات کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ خصوصی بیان آیا ہے شب قدر کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے شب قدر کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ شب قدر قرآن مجید کے نازل ہونے کی رات ہے، شب قدر قرآن کی رات ہے، شب قدر قرآن کی تلاوت اور اس میں تدبر کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی رات ہے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب ہدایت، آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اس آسمان دنیا پر بیت العزہ پر نازل فرمایا۔ یہی وہ رات ہے۔ ہم سب جو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، قرآن میں اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے، تو رمضان میں کب نازل کیا ہے؟ شب قدر کے اندر نازل کیا ہے۔ پورا کا پورا قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل کیا اللہ رب العالمین نے، لوح محفوظ اپنے پاس، جو اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، وہاں سے اس آسمان دنیا پر جو ہمیں نظر آتا ہے بیت العزہ پہ نازل کیا، پھر وہاں سے اس زمین پر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے 23 سال کے عرصے میں اور وقفے میں نازل ہوا
اور ہوتا رہا۔ تو اس مناسبت سے یہ رات جو ہے نا قرآن کی رات ہے، لہٰذا اس رات میں جہاں ہم تراویح اور تہجد کا اہتمام کریں اور قیام اللیل لمبا پڑھیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، رکوع لمبا ہو، سجود لمبا ہو، قیام لمبا ہو، وہیں ہمیں چاہیے کہ اس رات میں قرآن مجید کی بھی الگ سے تلاوت کریں اور اس میں تدبر کریں، اس لیے کہ یہ قرآن کی رات ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر بکثرت دعا کرنے کی رات ہے۔ شب قدر میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور خاص طور سے شب قدر میں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ رات دعا کرنے کی رات ہے۔ جو بھی دعا آپ کو کرنی ہو، چاہے وہ دعائے معثور ہو، دعائے مسنون ہو، جو آپ کو یاد ہو یا یاد نہیں ہے، تو آپ کتاب میں دیکھ کر، موبائل میں دیکھ کر ان دعاؤں کو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ دعائیں جو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کر سکتے ہیں تو ان کو کریں۔ دنیا اور آخرت سے متعلق جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کی فرمائشیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں، دل سے اور سچے دل سے اللہ رب العالمین سے کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، دعا قبول ہوگی۔ اور خاص طور سے یہ دعا کریں اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم دعا ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ اور اللہ کی رحمت اور مغفرت، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، مسنون ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس رات میں خصوصیت کے ساتھ کورونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا انسانیت مشکلات اور پریشانیوں میں دوچار ہے، تو اس سے نجات کے لیے بھی اور اس وبا کو دور کرنے کے لیے بھی خاص دعا کریں۔ یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر یہ فیصلے کی رات ہے۔ جی ہاں، اس شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ پورے سال بھر کے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، مضبوط فیصلے، حکیمانہ فیصلے، وہ نازل کرتے ہیں اور ان کو نافذ کیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکیمانہ اور مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں یا نافذ کیے جاتے ہیں، نازل کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ پورے سال بھر جو بھی بڑے بڑے ہونے والے واقعات ہیں، حادثات ہیں، رونما ہونے والے، ان تمام سے متعلق جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں یا کیے ہیں، وہ اسی رات میں نازل کرتا ہے اور ان کو لے کر فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان کیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور باضابطہ اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، کیا لے کر؟ اللہ کے احکام کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قضاء و قدر اور فیصلے والی رات ہے، لہٰذا اس رات ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے تاکہ ہمارے متعلق آنے والے پورے ایک سال کے بارے میں جو بھی فیصلے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیے جائیں، ہماری زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہوں، وہ بہتر ہوں۔ ایسی امید رکھ کر کے اس رات میں جاگنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ فیصلے والی رات ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات سلامتی کی رات ہے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سلامن، اس رات کے بارے میں کہا سلامتی والی رات ہے یہ، اس رات میں فرشتے سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ ایسی سلامتی حاصل ہو جائے کہ دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے، یہ وبا ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، اس لیے کہ سلامتی والی رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کریں، سلامتی کا سوال کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دنیا کو اور دنیا والوں کو۔ یہ سلامتی کی رات ہے، سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں فرشتے روئے زمین پر اس رات کے اندر۔ پوری رات سلامتی کی رات ہے، فجر ہونے تک یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ سلام حتی مطلع الفجر، یہ رات مغرب سے لے کر فجر تک ہوتی ہے اور پوری رات سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس رات کی فضیلت ہے، سلامتی کی رات ہے، عافیت کی رات ہے، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کی رات ہے، سکون اور اطمینان کی رات ہے۔ دعا کریں اس رات میں اللہ کی عبادت کریں اور دعا کریں کہ یہ تمام دنیا انسانیت کے لیے سلامتی والی رات بن جائے اور اس رات میں کورونا وائرس رفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، صرف کن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور کان ہو جاتا ہے، ہو جا اور کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس رات کی فضیلت۔ اسی طریقے سے یہ رات برکت والی رات ہے، مبارک رات ہے۔ اس رات میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، دنیاوی خیرات و برکات ہوں یا اخروی خیرات و برکات ہوں، دینی خیرات و برکات ہوں، حصی خیرات و برکات ہوں، معنوی خیرات و برکات ہوں، ظاہری خیرات و برکات ہوں، باطنی خیرات و برکات ہوں۔ برکتوں والی رات ہے یہ رات، جہاں ہر شر سے، ہر نقصان سے سلامتی اور حفاظت والی رات ہے، وہیں یہ رات ہر خیر، ہر بھلائی اور ہر برکت والی رات ہے، اس لیے کہ اس رات کو خود اللہ رب العالمین نے مبارک رات کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ برکت والی رات کون سی رات ہے؟ یہی شب قدر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو جو شب قدر ہے وہی برکت والی رات ہے، اور جو برکت والی رات ہے وہی شب قدر ہے۔ یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ تو یہ خیر و برکت والی رات ہے، مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس رات کی جو برکتیں ہیں وہ تمام مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں آیا ہے کہ جو اس رات کے خیر و برکت حاصل کرنے سے غفلت اور کوتاہی اختیار کرتا ہے، غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، جو اس رات میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، شب بیداری نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جاگتا ہے اور اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور دیگر جو نیکیاں کی جا سکتی ہیں وہ نہیں کرتا ہے، اس رات کو ضائع برباد کر دیتا ہے، سونے میں اور دیگر چیزوں میں گزار دیتا ہے، تو وہ بہت بڑا محروم ہے، بدبخت ہے، بدقسمت ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں یہ آیا ہے من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اس رات کے خیر و برکت سے وہی شخص محروم ہو جاتا ہے جو کہ اصل میں محروم ہے۔ تو یہ ہے اس رات کی فضیلت کہ یہ خیر و برکت والی رات ہے۔ تو محترم حضرات، یہ چند فضیلتیں اور خصوصیات جو شب قدر کی ہیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور چونکہ
آج کی جو رات ہے اپنے ملکوں میں یہ رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، یا آنے والی جو راتیں ہیں باقی کی 9 راتیں، اور خاص طور سے اس میں سے جو طاق راتیں ہیں، 21 کی تو آج کی رات ہے، باقی 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں سے بھی کوئی ایک رات ہو سکتی ہے جس کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام 10 راتوں کو، اور خاص طور سے جو 5 طاق راتیں ہیں، جاگ کر گزاریں۔ اور جاگیں کیوں؟ کھانے پینے کے لیے نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، گپ شپ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ نماز، قرآن، دعا، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، صدقہ اور خیرات، صلہ رحمی، دعوت دین کا علم سیکھنا، ان چیزوں کے لیے ہم رات کو گزاریں، اور تمام نیکیوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، صرف ایک عبادت میں لگے نہ رہیں۔ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں قیام اللیل کریں اور دیگر عبادات بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ رات ہمیں مل جائے گی، اور اس رات کی جو خیرات و برکات ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو ان راتوں کو ضائع اور برباد کرنا، یا ان راتوں میں سے کسی ایک رات کو شب قدر مان کر صرف اسی ایک رات کو شب قدر کے طور پر گزارنا اور باقی راتوں کو چھوڑ دینا، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ شب قدر مس ہو جائے، فوت ہو جائے۔ لیکن تمام راتوں کو اگر ہم شب قدر سمجھ کر گزاریں گے، اور شب قدر کی فضیلت اور خیر و برکت پانے کی نیت سے گزاریں گے، تو یقیناً وہ رات ہمیں مل جائے گی اور اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس رات کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی رات ہے ان 10 راتوں میں سے یا 5 طاق راتوں میں سے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آخری عشرے میں تمام راتوں میں جاگتے تھے اور خوب محنت کرتے تھے، اور اپنے کو دنیا اور دنیا کی تمام کاموں سے فارغ کر لیتے تھے، اور تمام اوقات اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے جاگنے کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے کہ آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں اور راتوں میں خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں، اور اس کے جو خیرات و برکات ہیں، چاہے وہ سلامتی ہو، عافیت ہو، حفاظت ہو، خیر و برکت ہو، گناہوں کی مغفرت ہو، اجر و ثواب ہو، نیکیاں ہوں، جو بھی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام نیکیوں سے اور اجر و ثواب اور خیرات و برکات سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔